بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں دھوکہ یا برائی ہی کیوں ملتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو تو تم کو اس کا صلہ برائی میں ملے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان برا کب بنتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ نیکی کرنے کے بدلے میں اس کو ہمیشہ رسوائی کا منہ کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ اس کو خوشحالی کے بدلے میں تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ نیک بندے کو خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ نیک بندہ ہر وقت کسی دوسرے کی بھلائی کرتا رہتا ہے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ان سب کے باوجود اس کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جاتے ہیں، پہلے ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمانے لگے، اے خدیجہ مجھے کمبل دے دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سارا قصہ سنا دیا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے میں زندہ نہیں رہوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیال درست نہیں، خدا کی قسم آپ کو خدا اس حالت میں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی دل و جان سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ بے مثال ہیں، ایسا اچھے اخلاق اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والا انسان ذلت اور خواری کی موت نہیں مر سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور اس جاہلیت کے زمانے میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ اس وقت ورقہ بن نوفل بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتاتے ہوئے کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زبانی ان کی کیفیت کو جان لیجئے۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے بھتیجے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کی تفصیل مجھے بتا دو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کو سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار بول اٹھے، آپ تو وہی اللہ کے معزز پیغمبر ہو جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں جوان عمر ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہو کر بولے، کیا یہ لوگ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے؟ یہ لوگ تو مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکہ سے نکال دیں گے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کسی قوم پر نازل ہوا تو اس قوم نے ہمیشہ ہی اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہے۔ اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو میں پوری آپ کی مدد کروں گا۔ اس ملاقات کے چند دن بعد ورقہ بن نوفل کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب ایک اچھے انسان کی خوبیاں ہیں کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، وہ بھی بات کرتا ہے ہمیشہ سچ ہی کہتا ہے، وہ غریب اور بے کس انسانوں کو کبھی تنگ نہیں کرتا، وہ انسان نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اچھا انسان ہمیشہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اچھے انسان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اچھا انسان ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے برتر سمجھتا ہے اور وہ دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسانوں کی ایک بڑی اچھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی غیبت نہیں کرتا، کسی پر طنز نہیں کرتا، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اچھا انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اچھا انسان ہر کسی کی عزت و احترام کرتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اچھے انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو انسان کو اچھے اعمال کرنے پر بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ سوچ میں کبھی دکھاوا نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی ہو، انسان کو اس کا غرور اور تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مشکلات اور مصائب ہمیشہ اچھے انسان کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ اچھا انسان مشکلات کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا مطلب اس کو گلے لگانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو تکلیف اس انسان نے مجھے دی ہے میں نے تو اس کی کوئی تکلیف نہیں دینی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاف کر دینا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان آپ کو بلا وجہ تکلیف اور مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا کرو، اس سے خود بدلہ نہ لیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کرو۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ جب تم اچھے بندے کو ٹھوکر مارو گے تو وہ تم سے بدلہ نہیں لے گا، وہ آپ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا۔ اللہ تمہارے رازوں کو خوب جانتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، تم کو معاف کرنا ہے یا اس برائی کے بدلے تم کو سزا دینی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے انسان کو کسی کو اپنا اچھا پن بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے کردار کو سر عام بدنام کرنے کی کوشش کرے تو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عزت اور ذلت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اتنے بھی سخت نہ بن جاؤ کہ تم اکیلے رہ جاؤ اور اتنے بھی نرم نہ ہو جاؤ کہ لوگ تم کو بے بس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس انسان کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر جو ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رکھتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی مشکلات سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہمیشہ اپنے لیے چاہتا ہے، تو ہمیشہ غیروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ جب کسی کو حاصل کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اندر سے توڑ دے گا۔ جب تو اللہ تعالیٰ کا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیری ساری مخلوق کی خوشیاں تم کو عطا کر دے گا، جو تو چاہے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو عطا کر دے گا۔ جب تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جائے گا تو جس کو حاصل کرنے کے لیے رویا کرتا تھا اب وہ تجھ کو حاصل کرنے کے لیے روئیں گے۔ دنیا کی محبت نے ہمیشہ انسان کو دکھ ہی دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے محبت ہی ہے جو تم کو ہر طرح کی عزت دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے نیک مندوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں بھی۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی اور کنندہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔